بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی سترے کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ مسجد کے اندر جگہ جگہ سترے تو موجود نہیں ہوتے، کم از کم جو ستون ہوتے ہیں تو ستونوں کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرنا یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعلیق بیان کی ہے، فرمایا وقال عمر المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے باتیں کرنے والوں کے بنسبت ستونوں کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی باتیں کرنے والا شخص بھی ستون کا محتاج ہے کہ وہ ٹیک لگائے گا، بات چیت کرے گا، اور جو نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ بھی ستون کا محتاج ہے کہ وہ اس ستون کو سترا بنا لے گا اور نماز ادا کرے گا۔ باتیں کرنے والا بھی ستون کی طرف محتاج ہے اور نماز پڑھنے والا بھی ستون کی طرف محتاج ہے، لیکن نماز پڑھنے والا نماز کے لیے محتاج ہے، سترا بنانے کے لیے محتاج ہے، اور باتیں کرنے والا شخص ٹیک لگانے کے لیے محتاج ہے۔ دونوں محتاج ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ باتیں کرنے والے نے باتیں کرنی ہے اور اس سے ٹیک لگا کے سکون حاصل کرنا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے نے عبادت کرنی ہے اور اس کو سترا بنا کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ زیادہ اس کا مستحق ہے، کیونکہ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو بندہ جس جگہ جو عمل کرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے اسی طرح کی گواہ بن جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ستون ہماری باتوں کے اوپر گواہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ہماری نماز کے اوپر، ہمارے ذکر و اذکار کے اوپر ہماری گواہ ہو۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور روایت موجود ہے، ورعا ابن عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین فادناہ الی ساریۃ فقال صلی الیہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو دو ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک ستون کی طرف کھڑا کر دیا اور فرمایا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ تو اسی چیز سے ہمارے فقہاء نے اس مسئلے کی توضیح فرمائی کہ دو ستونوں کے درمیان، دو دروں کے درمیان جو نماز پڑھنا ہے یہ مکروہ ہے۔ جس طرح کہ یہ ایک ستون ہے اور یہ ایک ستون ہے، بالکل اس کی سیدھ میں درمیان کے اندر کے ایڑیاں ہماری ستونوں کے درمیان ہوں، یہ عمل اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے، ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھنی ہو یا تو آگے ہو لیا جائے یا جو ہے وہ ستونوں کے پیچھے ہو لیا جائے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ ارشاد فرمایا، وہ درمیان میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پکڑا اور ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ وہ جو ستون ہے اس کے لیے سترا بن جائے اور گزرنے والوں کے لیے پریشانی اور تنگی کا باعث نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، بعض اوقات ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ نمازی اگر بالکل ادھر ہی آ کے کھڑا ہو جائے، اور جس طرح کہ یہ دروازہ ہے تو ایک نمازی آتا ہے وہ دروازے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ شروع کر لیتا ہے۔ اب جو ادھر سے گزرنے والا شخص ہے یا جو ادھر سے گزرنے والا شخص ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یا تو آگے سترا موجود ہو۔ تو ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہی نمازی اگر اپنی نماز کسی ستون کے پیچھے پڑھ لیتا ہے تو نہ ادھر سے گزرنے والے کو تنگی ہوگی اور نہ ادھر سے گزرنے والے کو تنگی ہوگی، کیونکہ نمازی کے آگے سے جو گزرنا ہے اس کا بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان 40 سال تک اگر اس کو پتہ ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ کا کام ہے، وہ 40 سال، بعض روایات میں 40 مہینوں کا، راوی کو شک ہو گیا 40 دن کا ذکر ہے، مہینے کا یا سال کا ذکر ہے، تو فرمایا 40 سال تک وہ ادھر کھڑا رہنے کو پسند کرے لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کو پسند نہ کرے۔ اتنا عظیم گناہ ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنا۔ تو جب ہم کسی ستون کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں کہ جہاں سے آگے سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے، نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان تمام چیزوں سے تحفظات مل جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی سنتیں پڑھنی ہو، نفل پڑھنے ہو، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے
کہ نمازیوں کو گزرنے میں دقت نہ ہو۔ ایک نمازی نماز پڑھ کے گزرنا چاہے تو وہ بآسانی گزر سکے، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے کوئی نمازی آنا چاہے تو وہ بآسانی آ سکے۔ اس کے لیے پھر یہ ستونوں والا جو طریقہ کار ہے یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان ستون کے پیچھے نماز پڑھے تاکہ کسی کے لیے بھی دقت کا باعث نہ بنے۔ اور پھر اس حوالے سے جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے مزید حدیث بیان کی ہے، یزید بن عبید نے کہا کہ میں حضرت سلمہ بن اکوا کے ہمراہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا، اور وہ اس ستون کے پاس جہاں مصحف رکھا تھا نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے بالقصد اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالقصد اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اس جگہ جو ہے نا وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ ستھرا بن جاتا تھا اور نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوا یہ خاص کر اس جگہ کا انتخاب کرتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور اس جگہ کو ستھرا بنایا کرتے تھے۔ وہ ڈھونڈتے تھے وہ کون سا ستون ہے کہ جو مصحف والا ستون ہے، قرآن والا ستون ہے کہ جس کے پاس حضور نے نماز پڑھی ہے، وہ پھر اسی جگہ نماز پڑھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو ستھرا بنانا چاہیے، ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ گزرنے والے کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور پھر صحابہ کرام کا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ ساری مسجد پڑی ہوئی ہے اور بھی ستون مسجد کے موجود ہیں، اور بھی ستون ہیں، لیکن صحابہ کرام خاص کر اس جگہ کا انتخاب کرتے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اس جگہ کو نماز گاہ بناتے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی فرمائی ہے، اور جس جگہ کو حضور نے ستھرا بنایا ہے۔ تو وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نماز پڑھتے ہیں ان سے برکات حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام اس جگہ کا خاص طور پر انتخاب فرماتے تھے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے ایمان افروز حدیث ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب کعبے میں جاتے تو سامنے سیدھے چلتے، یعنی دروازے میں داخل ہوتے تو سامنے سیدھے چلتے اور دروازہ اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیتے، اسی طرح اور آگے بڑھتے رہتے یہاں تک کہ سامنے والی دیوار اور ان کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا، یعنی بالکل جو کعبے کے اندر داخل ہوں تو کعبے میں داخل ہوتے وقت جو سامنے کی دیوار ہے اس سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر، 1 ہاتھ کا فاصلہ تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے، اور 1.5 فٹ کو 3 کے اوپر کر لیں تو یہ تقریباً 4.5 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو 4.5 فٹ کے فاصلے سامنے دیوار سے 4.5 فٹ کے فاصلے سے ہٹ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے اور بالقصد وہاں پر جا کے نماز کی ادائیگی فرماتے۔ جس جگہ کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے بندہ نماز پڑھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہو کر جس جگہ نماز پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کعبے میں داخل ہوئے تو بلال بھی داخل ہوئے، اور ایک دور میں صحابی رسول تھے وہ بھی داخل ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کعبے میں رہے، اس کے بعد حضور باہر تشریف لائے، دروازہ بند کر لیا، اور بعد میں باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کعبے میں داخل ہوئے۔ کیوں داخل ہوئے؟ تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ کعبے کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضور نے جا کے نماز ادا فرمائی ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے، تاکہ میں بھی اس جگہ سے برکت حاصل کروں۔ اور پھر فرمایا کعبہ تو ساری جگہ جائے نماز ہے، کعبے کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوں، چاہے کعبے کی اس دیوار کی طرف منہ کر لیں، اس دیوار کی طرف منہ کر لیں، ادھر کو منہ کر لیں، ادھر کو منہ کر لیں، وہ سارا چاروں طرف وہ کعبہ ہی کعبہ ہے،
وہ مصلی ہے، وہ قبلہ ہے، ہر طرف وہ قبلہ ہے، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں نماز درست ہو جائے گی۔ کعبے کا جتنا بھی اندرونی حصہ ہے، آپ جس کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں آپ کی نماز کعبے میں ہی ہے، آپ کی نماز اللہ کے عرش معلیٰ کے نیچے ہی ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ پر ہی ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر اس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی ہے، جہاں پر حضور کے قدم لگے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ساری جگہیں باعث برکت ہیں، ساری جگہیں باعث نزول رحمت ہیں، اللہ نے تو اس امت کے لیے پوری زمین کو جو ہے وہ مسجد اور جائے نماز بنا دیا ہے، جہاں چاہے پاک جگہ پہ نماز پڑھے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ کعبے کے اندر کا بھی معاملہ ہو، لیکن جگہ وہی میں منتخب کروں گا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، تاکہ امت کو درس دوں کہ وہ جگہیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جس جگہ پر صالحین کے قدم لگ جاتے ہیں، اور ان سے برکت حاصل کرنا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑی کوشش کیا کرتے تھے، تودع کیا کرتے تھے، اور خاص کر ان مبارک جگہوں کی، ان مبارک علامات کی تلاش کے اندر رہتے تھے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، جس جگہ کو حضور سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور عجیب سا دور آ گیا ہے امت کے اوپر کہ لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بلا وجہ اور بغیر کسی دلیل کے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ مبارک مقامات پہ نہیں جا سکتے، آپ جو ہے وہ صالحین کی صحبت پہ نہیں جا سکتے، اولیاء کے مزار پہ نہیں جا سکتے، صالحین کے جو چلا گاہ ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے وہاں پر آپ جا نہیں سکتے ہیں، وہاں اس جگہ کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ عجیب قسم کا عقیدہ امت میں متعارف کروا دیا گیا ہے، اور عجیب قسم کے فتنے کے اندر امت کو مبتلا کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام تو اس جگہ کو جان سے بھی عزیز جانتے تھے، اور اپنی عقیدتوں کا مرکز اس جگہ کو جانتے تھے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مبارک قدم لگ جاتے اور اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جاتی۔ اور یہ حقیقت ہے، جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب ذکر و اذکار ہوا، اس کی یاد ہوئی ہو، جس جگہ پر صالحین نے اللہ کو یاد کیا ہو، وہ جگہ باعث نزول رحمت بن جاتی ہے۔ فلسطین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہے۔ بھائی اس کو مقدس کس نے بنایا؟ اس سرزمین کو مقدس بنایا اللہ کے نبیوں کے قدموں کے لگنے نے۔ وہاں پر اللہ کے نبیوں کی قبور موجود ہیں، وہاں پر صالحین کی عبادت گاہیں موجود ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ اہل ایمان کا قبلہ موجود ہے۔ وہ جگہ کیوں نہ باعث برکت ہو، صفا کیوں باعث برکت